کر چکا ہوں. اب تو صرف میاں کہنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ڈگری کے حوالے سے پوائنٹ پھر سے اٹھایا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا ہم ان کی بات کو کوئی ورت نہیں دیتے, نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم لوگوں کی وجہ سے کوئی 2-4 باتوں کا جواب دے دیتے ہیں, ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ میں ڈگری کے حوالے سے تھوڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ویسے تو میں نے کئی مواقع پہ رکھی ہے, لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ ان کا یہ کرائٹیریا اپنے فرقے کے ان سپیکرز کے لیے نہیں ہے جو ان کے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں, یہ صرف دوسرے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تان کرتے ہیں. آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات, اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے, میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے, یہ خود بتایا ہوا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان کے اندر, اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب. ملینز آف دعوت اسلامی کے جو ممبرز ہیں ان کے وہ پیر ہیں, اور ہزاروں انہوں نے پروگرام ریکارڈ کروا دیے ہیں دینی مسائل کے. آج تک کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, دین کے اوپر بات کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں. ذرا سا ہٹیں گے پھر وہ کہیں گے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے. ابھی تک تو ٹھیک چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے ڈگری نہیں ہے, مسئلہ ہے اپنے فرقے کی ترویج. اور اس میں صرف بریلویوں کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, اہل حدیث بھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا بلٹ اپ تو سارا وہابی فرقے سے ہوا ہے, سلفی سے, اہل حدیث سے. آپ کو جتنے بڑے اہل حدیث علماء ہیں وہ اپنی مساجد میں انڈیا میں وہ پروگرام کرتے تو نظر آ رہے ہوں گے ان کے حق میں, اور ان کو اپنے پروگراموں میں بلاتے ہوئے ایون سعودی حکومت نے انہیں شاہ فیصل ایوارڈ دے دیا ہے. لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی جو ہے نا, عربی وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھتے ہیں. زبر زیر کی غلطی تو ایک الگ بات ہے, وہ عربی بھی جو ہے نا, جو چند ایک آیات انہوں نے یاد کی ہوئی ہے نا, وہ بھی پنجابی سٹائل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے عربی پروناؤنس کرنا نہیں سیکھی ہوئی. ان کا بیٹا بڑی اچھی عربی جو ہے وہ پروناؤنس کرتا ہے, جو فارق نائک ہے, چونکہ وہ پڑھا ہوا ہے ادھر سے ہی, مدینہ یونیورسٹی سے. تو یہ میں کوئی عیب کے طور پہ نہیں بیان کر رہا, میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. کیوں کہ وہ اہل حدیث کے کسی مسئلے سے اختلاف ہی نہیں کرتے. ایون یزید والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں, طلاق والا مسئلہ بھی وہ وہابیوں والا بتاتے ہیں. ایک مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہوا تھا, لیکن وہ ان کے لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے, سلفی اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے. اس پہ تھوڑی بہت کوئی نکیر آئی تھی, لیکن اس میں یہ چیز کسی بڑے عالم کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے, اسے دین کی تبلیغ کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے, فلاں فلاں اس طرح کر کے کبھی نہیں کہ یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے, اس کا کیا کام ہے. چھوٹے 1-2 مولویوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے, لیکن ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بڑے علماء تو الحمدللہ ان کو آن کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل حدیث فرقے کے حق میں بات کر رہے ہیں. اب تیسرے فرقے کی طرف آ جائیں, دیوبندی. دیوبندیوں میں تو لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر ڈگری کے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے درس میں بیٹھنا حرام ہے, کہ یہ تو 6 نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں, کتابوں سے بیان کرتے ہیں, ڈگری کوئی نہیں ان کے پاس. اور تمہارے تو 6 نمبر فضائل اعمال سے بیان کرتے ہیں, میں تو ہر چیز قرآن بخاری مسلم سے بیان کرتا ہوں, جو تم نے بھی نہیں اور تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں بیان کی ہوئی ہے. اگر تمہارے وہ لاکھوں ان پڑھ تبلیغی جماعت والے مخلص ساتھی, جن کی میں بھی بڑی عزت کرتا ہوں, تمہارے بزرگوں کی رٹی رٹائی کہانیاں بیان کریں, ان پہ تم گرفت نہیں کرتے ہو کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے, تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, نہ کبھی مفتی منیب صاحب نے. آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک, یہ سال کا آخری دن ہے, کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اللاجیکل اعتراض ہے. لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبد الواحد صاحب
اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے. اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے. آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی. محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے. ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے. فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا. لیکن مانے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے. ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے. داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ. کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا. یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. کبھی بھی نہیں لگائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈگری کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرف قبولیت نہیں دیا. اس وقت بغیر ڈگری والے ہی ہیں جو سب سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، خواہ دعوت اسلامی والے ہوں، خواہ اہل علم میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، احمد دیداد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر ذاکر نائک، یا اور جتنے لوگ بھی اسپیکرز کام کر رہے ہیں، کوئی بھی پراپر ڈگری والا نہیں ہے. لگتا ہے کہ ڈگری والوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے اور یہ دین کا کام ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ دفاع صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کا نہیں ہوگا. ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے استاد مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حوالے سے بھی جتنے لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے نا، یہ ساروں کی طرف سے انشاءاللہ یہ جواب ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ اس حوالے سے کبھی شیطان وسوسہ دلائے تو آپ اس وسوسے کو سیٹل کر لیں ان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. تو یہ کل 10 علمی پوائنٹس ہیں جنہیں میں سٹیپ وائز کور کروں گا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے پورے 10. تو قرآن کی آیت کی نسبت سے یہ 10 علمی پوائنٹس، جس میں میں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر وہ ڈسکشن کرنی ہے دلائل کی روشنی میں. بیسیکلی یہ 10 دلائل کہہ لیں آپ، اور اسی میں جو ان کے وسوسے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ سیٹل کرتا جاؤں گا. 10 علمی پوائنٹ ڈسکس کرنے سے پہلے ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اور یہ تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال. علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے، علامہ اقبال. ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی؟ وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے. یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے، فلسفی میں کی ہوئی ہے. ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ. اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں. سارے فرقوں والے ان کے اشعار یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے. ہاں، انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے، اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے، بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے، کرسچنز کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی،
جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں, نہیں وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی. جناب ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا, ٹھیک ہے, جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے, اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے پورے قصیدے ملیں گے. ٹھیک ہے جی. کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے, لینن کے بارے میں بھی پورے پورے قصیدے ملیں گے, موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے. کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا. مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے. فقر جنید و بایزید بھی ملے گا آپ کو. اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا, ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں, ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا. قومی شاعر ہیں, مذہبی پیشوا نہ انہیں بنایا. قومی شاعر ہیں, بالکل قومی شاعر رہنے دیں. جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا, تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائیں, ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں. تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے, جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا, وہ کچھ اور وجوہات تھی. دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے. جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب, حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی. اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا, تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے. وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں, تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا, خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے, وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی. ذرا حفظ قرآن ہے وہ, اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا. تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے. لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں, جنرل ہیں, آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے, آپ آیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو, اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا, جڑے بن دے نا, کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے, اسی انجینئر کو ڈگری منگنے, تیرے کو بھی منگنے, اسی 1 نمبر مولوی ہیں, 2 نمبروں. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا, اس کے نام میں مرزا آتا ہے, ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے, کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی, انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے. تو یہ میں جو آج باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈگری والا خمار ان کا اللہ کے فضل سے نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آندہ یہ جرت نہیں کریں گے. ویسے تو میں نے ابھی اتنی گفتگو کر دی ہے, ابھی تو میری وہ 10 پوائنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہیں جو میں نے بیان کرنے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1, قرآن حکیم میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کی ڈگری دے دی ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110, جو آپ کو تمام تبلیغی جماعت والے بھائی, دعوت اسلامی والے ہر پلیٹ فارم کے اوپر سناتے ہوئے نظر آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے, کیونکہ ایمان لانے کا حق وہی پورا کر رہا ہے جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے. تو دین کی تبلیغ کرنا یعنی نیکی کا حکم دینا
اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو یہ ڈگری دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرو, اور آلریڈی امت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تبلیغی جماعت کے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, دعوت اسلامی کے جو لاکھوں مبلغین ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ اسی آیت کے تحت چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا, اس کو پکار رہے ہو نا اگر, تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے, تو بے شک کہتے رہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا, تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو, نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں, تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے, یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے, آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین, صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی, رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں, لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی, اللہ سے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے, اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, وہ تو خود مجبور محض ہے, وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں, جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال, ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں, پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے ہیں, یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا, یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں, علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے, پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, میں نے کہا تھا بابا جی نا نا نا, پہلے بابے مر جان. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیر رہ جائے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے
تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے, امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے؟ جنہوں کی ڈیوٹیاں نے, پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا, ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے, ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا, پہلے وہ مر جائے, بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے, رسول اللہ کی عصمت پہ پیرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس, ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے, اصل چیز نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت آتی ہو. تو نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے اس نے آگے پہنچا دینی ہے. تو آپ کی ڈگری تو مر گیا, ظاہر ہے ڈگری کہاں رہ گیا پھر. ایک آیت پہنچانے والا بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے, لیکن اسے سپورٹیو ایک قول ہے ابن عباس کا, جو ہمارے استاد نے اسی ترمذی کی حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا ہے مشکات المصابی میں, کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بعد میں ابھی ایڈ کیا نا, پتہ نا آپ کو وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لی ہیں نا لوگوں نے. تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے, بعض کے نزدیک مرفوع والی روایت بھی درست ہے نبی علیہ السلام سے, لیکن یہ بیچ میں جو ہے نا یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد, کہ سوائے انجینئر صاحب کے. پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو. اسی بنیاد کے اوپر میرے بھائی دوسری صدی ہجری کے آلموسٹ اینڈ کے اوپر اور تیسری کے سٹارٹ میں سلطنت عباسیہ کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں, انہوں نے دوسری جو امپائرز تھی ان کی علمی کتابیں بھی عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کی, اور مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جو 500 سے 800 سال تک چلا, کہ جہاں سے بھی آپ کو علم کی بات ملتی ہے وہ آپ لے لیں. اور اسی میں سائنس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاں, میتھمیٹکس میں, کیمسٹری کے اندر, بایولوجی کے اندر, فزکس کے اندر کتنی ترقی ہوئی. تو یہ بنیادی بات کہ جہاں سے بھی ملے آپ لے لو, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس کے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے, یہ ڈگری ہے یا نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس سے بھی لے لو. صحیح بخاری میں ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے تعلیم کیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. وہ انسانی شکل میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نا ہوتا. ہاں, بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے. وہ بزرگ جو کہ ابو ہریرہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی نہیں, ان کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ 3 دن تک جو مجھے انسانی شکل میں ملتا رہا وہ شیطان تھا. دیکھیں کدھر گیا دماغ میرا. تھوڑے دماغ بند, دیو بند, دماغ بند. یہ کہتے ہیں سر بلند دیو بند, ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند. ہاں, تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاس سے گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرما دیا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو تم نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. اچھا, اس کا بھی جواب دیتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شیطان کا آپ نے درس تو نہیں نہ رکھوانا, صرف صحیح بات کی تصدیق کرنی ہے. تو سرکار ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوبندیوں یا بریلویوں اہل حدیث کی مسجد میں کوئی جمعے کا خطبہ دے دو؟
میں کہہ رہا ہوں جو میں ریفرنسز لوگوں میں بیان کر رہا ہوں ان کی تصدیق کر دو. یعنی بریلوی جو ہیں وہ پچھلے 100-150 سال سے 11ویں کتنے زور و شور سے منا رہے ہیں, پورا مہینہ منا رہے ہیں. بس 11ویں کے اوپر بتا دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہے, حنفیوں والا یا بخاری مسلم والا, رفع الیدین والا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, بس یہ بتا دیں. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی تو انٹرنیشنل بزرگ ہیں صوفیوں کے, ان کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں. دوسرے انٹرنیشنل بزرگ ہیں امام محمد غزالی, ان کی کتاب سے کیمیائے سعادت سے بتا دیں کہ نماز کا طریقہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ یہی لکھا ہوا ہے رفع الیدین والا طریقہ, جسے یہ کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یار یہ دین کے ساتھ غداری ہے, یہ دین کی خدمت ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, اور وہ ایک لاجیکل آنسر میری طرف سے اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر, الزامی جواب کے طور پر, کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کر کسی عالم دین سے یہ کہے کہ سر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو کیا اس بچے کا سائز دیکھ کے وہ عالم دین قرآن کی آیت ماننے سے انکار کر دے گا؟ اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا. ڈگری تو چھوڑ دو, خود کافر ہو جائے گا. یا اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ تیرے پاس ڈگری تو نہیں ہے, لیکن میں ابھی قرآن کھول کے چیک کرتا ہوں کہ واقعی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں. اور جب وہ چیک کرے اور نکل آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹا اگرچہ آپ کے پاس ڈگری نہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی ذاتی بات نہیں, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دوں گا. لیکن انجینئر صاحب قرآن پیش کریں, بخاری پیش کریں, مسلم پیش کریں, کہتے ہیں ڈگری لے کے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 6 جو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا اور اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے بنتا ہے, انجینئر جو ہے وہ بھی انجینئر یونیورسٹی سے بنتا ہے, اس طرح علماء جو ہیں مدارس سے بنتے ہیں. کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں؟ ہاں, اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے او آتے آئی گمراہ ہے, دیوبندی تے آئی گستاخ رسول. یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاخ رسول کہتا ہے. ڈگری تو ویسے ہی فارغ ہو گئی, ڈگری تو مر گیا, ڈگری تو مر گیا. جب تو یہ کہو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو ڈگری کہاں رہے گی؟ اور عام دیوبندی بریلویوں کے بڑے سے بڑے عالم کو کہہ دے کہ مشرک ہے, تو ڈگری کی اوقات تو یہ ہے ٹوٹل آپ کی ڈگری کی اوقات. اور پھر مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ اور علم دین حاصل کرنا, لہذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کی صحت کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات بالکل درست ہے, فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر دعا سکھائی گئی, قل رب زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. تو علم تو بنیاد ہے,